پہلے یہ ایک ویڈیو آنکھوں کے سامنے سے گزری ہے. اللہ کی ذات جانتی ہے کہ دل بہت رنجیت ہو. دلی طور پہ دکھ ہوئے. ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جس کی بنیاد کلمے پر ہے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہم امت مسلمہ ہیں. ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہم جس فقہ کو ماننے والے ہیں, ہم جس فرقے کے ہیں, لیکن ہمارا مکمل طور پر ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک ہمارا دین اسلام ہے. ہمارا ایمان اللہ سبحانہ و تعالی پر ہے. ہمارا ایمان عرب کے چاند خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت, رسالت اور ختم نبوت پر ہے. ہم صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی بھی اطاعت کرنے والے, اور اہل بیت ہماری آنکھوں کا سب. کیا یہ جو تبلیغ والے ہیں یہ آپ لوگوں سے کیا لینے کے لیے آتے ہیں؟ اپنا سامان اٹھایا ہوتا ہے. عمر رسیدہ, نوجوان, بزرگ, اکابرین, ان میں علماء بھی شامل ہیں. اپنا سامان, اپنا بوریا, اپنا بستر, اپنا کھانا, اپنا پینا, اپنا دسترخوان, کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے. یہ تبلیغ والے, یہ تبلیغ والے کبھی کسی فرقہ پرستی کی بات نہیں کرتے. یہ تبلیغ والے فتوے نہیں لگاتے. یہ تبلیغ والے دنیا والوں, عام انسانوں کو دنیا کے ناطے سے توڑ کر ان کا ناطہ اللہ سے جوڑنا, یہ ان کا معمول ہے. آپ سے کچھ لینے نہیں آتے, لیکن ان کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو دھکے دیے جاتے ہیں, ان کا سامان اٹھا اٹھا کر پھینکا جا رہا ہے. کیا کوئی بھی مسجد کسی بھی مسلک کی ہو, میں مساجد کی بات کر رہا ہوں, خواہ وہ دیوبندیوں کی ہو, ان میں حیاتی ہوں, مماتی ہوں, چاہے وہ اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک کی ہو, چاہے وہ اہل حدیث کی ہو, جب مسجد تعمیر ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کوئی بھی اس کو ڈونیشن دینا چاہتا ہے, اس میں چندہ دینا چاہتا ہے, اس وقت تو چندہ دینے والے سے آپ اس کا مذہب, اس کا فرقہ, اس کی فقہ, آپ اس سے سوال و جواب نہیں کرتے. اس کا چندہ جائز ہے, اس کا پیسہ جائز ہے, لیکن یہی مساجد جب بن جاتی ہیں آپ ان کے اوپر لیبل لگا دیتے ہیں, آپ ان کو ٹائٹل وہ دے دیتے ہیں, آپ ان کو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ فلاں مسلک کا بندہ نماز پڑھ سکتا ہے, فلاں مسلک کا نہیں پڑھ سکتا, فلاں آ سکتا ہے, فلاں نہیں آ سکتا. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہاں اللہ کے دین کی تبلیغ, اللہ کے دین کی ترویج ہے. تبلیغ والے آپ کو کیا فرقہ پرستی سکھا رہے ہیں؟ تبلیغ والے آپ کو فتوے باندھنے کے لیے آئے ہیں. تبلیغ والے آپ پر تان و تشویق کریں, آپ انہیں دھکے بھی دے دیتے ہیں, وہ تب بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں, سر جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں. راتوں کو جب آپ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت تہجد کے وقت یہ اٹھ کر اللہ کے حضور اپنے لیے, آپ سب کے لیے, یہ مملکت خداداد کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک, جن لوگوں کے ذہنوں میں کوئی چیز بھر دی گئی ہے, کوئی فساد بھر دیا گیا ہے, کوئی غلط چیزیں ان کے لیے بھر دی گئی ہیں, خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو, اکیلے صرف تبلیغ والوں کے لیے نہیں, کسی بھی مسئلہ کے لیے, تو اس کا بہترین سلوشن ہے آپ ان کے پاس بیٹھ کر ایک دفعہ آپ ان کو سنیں. either they are right or wrong, then you decide کہ ہاں بھئی یہ غلط ہے. اگر وہ چیز آپ کو خلاف شریعت سکھا رہے ہیں, اگر وہ آپ کو خلاف قرآن سکھا رہے ہیں, اگر وہ آپ کو اللہ کے حدود, اللہ کے کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کر کوئی چیز سکھا رہے ہیں, آپ کو وہ ایک نئی ڈگر پر ڈالیں, پھر تو آپ ان کا بائیکاٹ کریں. اگر وہ فرقہ پرستی سکھا رہے ہیں, اگر وہ کوئی مسلکی تفرقہ بازی سکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ ان کا بائیکاٹ کریں, آپ ان کے لیے مساجد کے دروازے بند کر دیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو من حیث القوم, ہم پاکستانیوں کے لیے یہ لمحہ فکری ہے. اگر میری کوئی بات بری لگی ہو آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اختلاف برائے اصلاح جائز ہے.
تنقید برائے اصلاح جائز ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو خدا را سوچئے گا سر.